کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کے تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شو کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ علم کا، حکمت کا، دانائی کا، روشنی کا، خوشبختی کا، عروج کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کا اور جنت کی شارع پہ چلنے کا ایک عظیم الشان ڈاکومنٹ ہے۔ اس کا ہر لفظ سچا اور سچا ہے۔ اس کے لفظ میں جہاں پر سچائی ہے وہیں پر اس کا ہر لفظ اتنا قیمتی ہے اور اتنا جداگانہ اور منفرد حیثیت کا حامل ہے کہ پوری کائنات کے جن و انس مل کر بھی اس کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے۔ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرماتے ہیں اگر روئے زمین کے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور ان کی ایک ہی خواہش ہو کہ ہم اس کلام جیسا کلام بنائیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں، معاون بھی کیوں نہ بن جائیں، ایک انڈیویجول ایفرٹ ہوتی ہے اور ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے۔ جو کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے اس کے اندر مشاورت بھی ہوتی ہے، معاونت بھی ہوتی ہے، ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے مشکل کام اور کئی مرتبہ دنیا کی نظر میں آنے والے ناممکن کام مشاورت کے ذریعے منظر عام کے اوپر آ گئے۔ رائٹ برادران نے جس وقت ہنڈیا کے اوپر ڈھکن کو اچھلتے دیکھا ابلتے پانی کے ساتھ تو انہوں نے جہاز کے تصور کو کشید کیا۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ٹنوں وزنی لوہا ہوا کے اندر اڑ سکتا ہے؟ لیکن کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ، سوچ و بچار کی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ بحری جہاز کے بعد ہوائی جہاز کا تصور بھی منظر عام کے اوپر آ گیا۔ جس طرح بحری جہاز سمندر کی لہروں کے اوپر چلتا ہے، اسی طرح ہوائی جہاز جو ہوتا ہے وہ ہوا کی لہروں کے اوپر چلتا ہے، اور ہوا کے اوپر اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ اس کے انجنوں سے نکلنے والی جو ہوا کو پریشر کے ساتھ پیچھے پھینکنے والی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کی مدد کے ساتھ وہ فضائے بسیط میں اڑتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر قدرت کاملہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غور کیجئے۔ جہاز کے وہ انجن جو اپنی مسلسل گردش کی وجہ سے انتہائی گرم ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارا اور سنبھالا دینے کے لیے ایک عجیب قسم کا معاملہ فرمایا۔ آپ جو فضا کے اندر اوپر جاتے ہیں فضا کا ٹیمپریچر گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ نقطہ انجماد سے بھی نیچے آ جاتا ہے، فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ جہاز جب پرواز کر رہا ہوتا ہے تو -30 ڈگری سینٹی گریڈ، -40 ڈگری سینٹی گریڈ، -50 ڈگری سینٹی گریڈ، -60 ڈگری سینٹی گریڈ میں گزرتے ہوئے جہاز کے وہ پر اور اس کا انجن
جب وہ دھوئیں کو چھوڑتا ہے تو جہاں پر حرارت پیدا ہونے کے امکانات موجود تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یخ بستہ ہوا کے ذریعے جہاز کے انجنوں کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا کہ جہاز کے انجن جو تھے وہ خود بہت ٹھنڈک کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، نیوٹن ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اوپر سے سیب کو گرتے دیکھا، سیب کو گرتے دیکھ کے اس کے ذہن میں ایک ہی خیال ابھرا، کیا وجہ ہے کہ سیب جو ہے وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے کی طرف آ رہا ہے؟ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ زمین میں ایک ایسی مقناطیسی قوت موجود ہے جس کو گریوٹی یا کش ثقل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، گریوٹی کے قوانین مارد وجود میں آئے، گلیلیو نے پینڈولم کی حرکت کو دیکھا، اس نے اس کے نتیجے کے اندر نئے سے نئے قوانین کو وضع کیا۔ حضرات گرامی قدر، عقل انسانی کے اجتماعات نے کلوننگ جیسی ٹیکنیکس کو ایجاد کیا، لیکن حضرات گرامی قدر وہ کائنات کا ایک ہی جاب ہے اور وہ کائنات کا ایک ہی کام ہے جو عقل اجتماعی کبھی بھی نہیں کر سکتی، اور وہ کام کیا ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ روئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور ان کا نقطہ فوکل پوائنٹ ایک ہی ہو، فوکل پوائنٹ یہ ہو کہ ہم نے قرآن مجید کے کلام جیسا کلام بنانا ہے، وہ روئے زمین کے انسان اور جنات جمع ہو کر یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نکلوایا بھی کس کے لبھائے مبارکہ سے؟ جس نے پوری کی پوری زندگی کسی استاد سے ادب کو حاصل نہیں کیا، ادب کی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، پوری کی پوری زندگی کسی معلم کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کیا، کسی شیخ الحدیث و شیخ التفسیر سے علم کو حاصل نہیں کیا، کسی ماہر لسانیات سے معاملات کے بارے میں اسالیب کو حاصل نہیں کیا، یہ کس کے لبوں سے الفاظ نکلے؟ حضرات گرامی قدر، حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے کوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس سے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہ اس کے لبوں سے الفاظ نکلے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، آج سے پہلے آپ نے کسی کتاب کو نہ پڑھا، نہ آپ نے کسی کتاب کو لکھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کے لبوں سے ایسے الفاظ نکلے کہ اگر آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا ہوتا، کسی کی شاگردی کو اختیار کیا ہوتا، کسی مکتب کے اندر ایڈمیشن لیا ہوتا، تو اس موقع کے اگر شک کرنے والے شک کرتے تو ان کے شک کے اندر کوئی قابل توجہ بات ہوتی، لیکن آپ نے تو کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے ہی نہیں کیا، آپ نے کسی کالج یونیورسٹی سے علم کو حاصل ہی نہیں کیا، آپ نے کس سے علم کو حاصل کیا؟ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی، ہم نے علماء سے علم کو حاصل کیا، ہم نے حضرت علامہ شہید سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے حافظ محمد گوندلوی سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے سید نصیر حسین محدث دہلوی سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ اسحاق سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے شاہ عبد الرحیم سے علم کو حاصل کیا۔ بڑھتی بڑھتی بات امیر المومنین فی الحدیث، حجت اللہ فی الارض، جبل الحفظ، حضرت امام بخاری تک بات پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے علم کو حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے علم کو حاصل کیا، قابل التوب سے علم کو حاصل کیا، شدید العقاب سے علم کو حاصل کیا، علیم سے علم کو حاصل کیا، علام سے علم کو حاصل کیا، خبیر سے علم کو حاصل کیا، سمیع سے علم کو حاصل کیا، بصیر سے علم کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی کے اللہ کا علم بھی لا یضل ربی ولا ینسا کے تحت ہر قسم کی خطا سے پاک ہے، اور حضرت رسول اللہ کا علم بھی ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ اس قرآن مجید کا جو مضمون بھی اٹھائیں اس میں ایک عجیب خوشبو ہے، اس خوشبو کو سونگتے سونگتے انسان جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اس میں اتنی گہری خوشبو ہے جو گلاب کے پھول کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اس میں ایک ایسی چمک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے سونے کے اندر بھی وہ چمک موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو موتیوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے فضل و رحمت سے کائنات کی ایک ایسی کتاب کے طور پہ متعارف فرمایا جس کے اندر نہ کسی قسم کی کمی ہے، نہ کسی قسم کی کجی ہے، نہ ٹیڑھا پن ہے، اجالا ہی اجالا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی کتاب حمید کا ایک انتہائی اہم عنوان جس کے اندر حضرت ابراہیم کی سیرت و کردار سے ہمیں متعارف کروایا گیا کہ آپ نہ روپ کے سامنے جھکے، نہ بت قدے کے اندر آپ نے بستی والوں کے دباؤ کو قبول کیا، نہ دبردرنا آگ کی چتا میں اترتے ہوئے آپ نے موت کے خوف کو قبول کیا، نہ آپ نے دربار نمرود کے اندر بادشاہ وقت کی ہیبت کو قبول کیا، نہ آپ نے سیدنا اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی محبتوں کو دل پہ غلبہ پانے دیا، نہ آپ نے حضرت اسماعیل کے گلے گپت چھری کو چلاتے ہوئے اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اور محبت کو ترجیح دی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم کی سیرت سے ایک اور سبق بھی حاصل ہوا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ والہانہ وابستگی کو اختیار کیا، وہاں پر انہوں نے کائنات کے لوگوں کو محبتوں کا ایک ایسا تصور دیا جو کائنات میں اس سے پہلے مفقود تھا، جو کائنات میں اس سے پہلے حقیقت کے اندر مروج نہیں تھا، جو کائنات کے اندر اس سے پہلے راج نہیں تھا۔ وہ تصور کیا تھا؟ وہ تصور یہ تھا محبت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ کی نسبت سے ہونی چاہیے، اور نفرت بھی اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی کا دعوت ابراہیم کیا ہے؟ اذ قالوا لقومہم، انہوں نے اور ان کے رفقا نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا کفرنا بکم، اور انہوں نے کہا ہم تمہارا انکار کرنے والے ہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض کی بنیادیں ڈل چکی ہیں ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم توحید قادر مطلق پہ ایمان نہیں لے آتے۔ آج لوگ کہتے ہیں اصل بھائی چارہ انسانی بھائی چارہ نہیں، اصل بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ نہیں بلکہ انسانی بھائی چارہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تصور باطل ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اصل بھائی چارہ روئے زمین کے اوپر اسلامی بھائی چارہ ہے، ایمانی بھائی چارہ ہے۔ انسانوں کے اندر تو کئی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ انسانوں میں ابو جہل بھی پیدا ہوا، نمرود بھی پیدا ہوا، فرعون بھی پیدا ہوا، قارون بھی پیدا ہوا، حامان بھی پیدا ہوا، ابو لہب بھی پیدا ہوا۔ کیا ہمارا ان کے ساتھ بھائی چارہ ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں۔ مسلمان کا بھائی چارہ اگر ہوتا ہے تو وحدہ لا شریک لہ کی نسبت سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر،
مجھے ابھی تک یاد ہے ایدی صاحب کا انتقال ہوا، بڑے بڑے عجیب قسم کی باتیں سننے کو ملی، بعض لوگوں نے یہاں تک بکواسیات کی کہ ایدی صاحب آج فوت ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ آج ایسا بندہ جو ہے دنیا سے اٹھ رہا ہے جس نے انسانی بھائی چارے کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے سب کچھ ترک کر دیا۔ ایدی صاحب کے ایمان اور اسلام کی کیفیت کا اللہ کو پتا ہے، اللہ کسی کے اسلام اور ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لازماً اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ نہ کرے پھر بھی ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ اس شخص کے لیے دعا گو رہتے ہیں جو اپنی نسبت اسلام کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، یہ جو باطل قسم کے تصورات نے آج ہمارے معاشرے کو جھکڑا ہوا ہے کہ اسلامی بھائی چارے کو نظر انداز کر دیا گیا اور انسانی بھائی چارے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انسانی بھائی چارہ کیا ہے؟ مفادات کی ایک جنگ ہے۔ انسانی بھائی چارہ کیا ہے؟ ضمیر فروشی کی ایک داستان ہے۔ انسانی بھائی چارہ کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت کی ایک پوری کی پوری دستاویز ہے۔ حضرات گرامی قدر، کل تک خان صاحب یہ بات کہتے رہے ہم فرانس سے کیسے مقابلہ کریں گے کہ معیشت کے معاملات خان صاحب نے کہا ہمارے فرانس اور یورپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج میاں شہباز شریف صاحب اسی شاتم رسول کے ساتھ بغل گیر ہو کر اس کے اپنے ہاتھ کو رکھ کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اسلامی بھائی چارے کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو محبتوں والا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ڈالا گیا، کیا کبھی اس ہاتھ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی اٹھایا گیا؟ کیا کبھی اس ہاتھ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بادیابی کے لیے بھی اس کو حرکت دی گئی؟ کیا کبھی اس ہاتھ سے کوئی ایسی تحریر کو لکھا گیا جس سے ہماری بہن کو رہائی مل جائے؟ کیا ان ہاتھوں نے کبھی کوئی ایسی تحریروں کو بھی لکھا جس سے اہل کشمیر کے دکھوں کا مداوا ہو جائے؟ کیا کبھی ان ہاتھوں نے ایسی تحریروں کو لکھا جس کے ذریعے بنگال میں ہونے والے ظلم کا مداوا کر دیا جائے؟ کیا عبد القادر ملا شہید، کیا پروفیسر آدم شہید، کیا دیگر مسلمان رہنما جنہیں اسلام اور پاکستان کی محبت کی وجہ سے بنگلہ دیش میں سولیوں کے پر لٹکایا گیا، کیا کبھی یہ ہاتھ ان کے لیے بھی حرکت میں آیا؟ حضرات گرامی قدر، برما کے اندر مسلمانوں کے وجودوں کو کاٹا گیا، مسلمان عورتوں کے گریبانوں کو چاک کیا گیا، ان کی گردنوں کو کاٹا گیا، ان کے جسم کے حصوں کو کاٹا گیا، مسلمان بچوں کے گوشت کے ٹکے بنائے گئے، مسلمانوں کی مسجدوں کو نظر آتش کیا گیا، مسلمانوں کے وجودوں کے ساتھ کبابوں کو بنایا گیا، ان کبابوں کو کھایا گیا۔ کیا کبھی یہ ہاتھ جو ہیں ان مظلوموں کے لیے بھی حرکت میں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ حضرت رسول اللہ نے تو مسلمانوں کے درمیان اخوت کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں، جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم نہ بھی چاہے اس درد کو محسوس کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چھنگلی کے ناخن کا معمولی سا چھلتر اگر زیادہ اتر جائے، نیل کٹر سے ناخن کاٹتے ہوئے آپ اس چھلتر کے جو چوٹ ہوتی ہے، جو کسک ہوتی ہے، اس کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں، بار بار آنکھوں سے اس ناخن کو دیکھتے ہیں، انگلی کو کبھی منہ رکھ کر تھوک لگا کر اس کو فاقہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی انگلی کو اپنی دوسری انگلی سے دبا کر اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا چیز ہے جو چھنگلی سے اترنے والے ناخن کے درد کو پورے جسم کے اوپر جو ہے طاری کر دیتی ہے؟ یہی وہ جذبہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن کو گزند پہنچتا ہے، تکلیف دوسرا مومن دل میں محسوس کرتا ہے۔ دعوت ابراہیم یہی ہے، رشتے جغرافیے سے نہیں بنتے، علاقے سے نہیں بنتے، پارٹی سے نہیں بنتے، برادری سے نہیں بنتے، بلکہ رشتے اگر بنتے ہیں قادر مطلق کی توحید کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا نوح کا درجنوں مرتبہ ذکر کیا، سیدنا لوط کا میں نے باقاعدہ طور پہ خود گنا، 27 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا، 27 مرتبہ حضرت لوط کا ذکر کیا، اور جب بھی ذکر کیا ایک ہی الفاظ کے ساتھ کیا،
فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے اس کو بھی بچا لیا، اس کے اہل خانہ کو بھی بچا لیا، اس کو نہیں بچایا الا عجوزن فی الغابرین، لیکن ایک بڑھیا جو کہ عقد کے تعلق کے ساتھ لوط کی بیوی تو تھی لیکن منہج کے لحاظ سے لوط کے راستے پہ نہیں تھی، ہم نے اس کو پیچھے رہنے والوں میں شامل کر دیا۔ اللہ نے سورہ تحریم میں ازواج مطہرات کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی اور مسلمان مردوں کو بھی بصیرت کی طرف ایک ان کی بڑی زبردست رہنمائی کی، کہا اگر بخشی ہوئی روحوں کو دیکھنا ہے عورتوں میں سے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھو، اور بخشی ہوئی روحوں کو دیکھنا ہے مریم بنت عمران کو دیکھو، اور اگر عذاب یافتہ عورتوں کو دیکھنا ہے تو نوح اور لوط کی بیویوں کو دیکھو۔ ایک طرف فرعون کی زوجہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا باغی ہے، لیکن ایمان اور ایقان پہ راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ کو اس سے اتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اور دوسرے نوح اور لوط کی بیویاں ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں، نبیوں کے ساتھ صبح شاموں کو بتانے والیاں، جب انہوں نے اپنے شوہروں کی دعوت کو نہیں مانا فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، جب انہوں نے خیانت کے راستے کو اختیار کیا تو پھر ان کی خیانت ان کے کسی کام نہیں آئی۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بڑکایا جائے گا، بڑے بڑے مجرموں کو ڈالا جائے گا، ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ لدخل النار مع الداخلین، نوح اور لوط کی بیوی تم بھی اسی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا ہے؟ ایمان سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ابراہیم کی ایک بات تمہارے لیے نمونہ نہیں۔ اللہ ابراہیم جیسے باپ کی بات بھی ایک بات ایسی ہے، کیا اس کی سیرت میں بھی ایک بات ایسی ہے جو ہمارے نمونہ نہیں؟ کہا ہاں ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب ہو کے کہا تھا الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، جب ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، چونکہ وہ مشرک تھا، ابراہیم امام الموحدین تھا، ابراہیم کی پوری زندگی حجت ہے، لیکن بابا آدر کے لیے دعا کا ارادہ کرنا یا دعائیں مغفرت کرنا تمہارے لیے حجت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں ان کی آنکھوں کے سامنے بہ گیا، کہا ان ابنی من نہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل ہے، اللہ آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، کہاں جاؤں؟ کہ انہو لیس من نہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح آپ کا بیٹا تو ہے لیکن آپ کے اہل میں شامل نہیں۔ پیغمبر کا اہل صرف وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی دعوت کو مانتا ہے۔ آئندہ کے بعد ایسا سوال کیا تو علم کے ضیاع کا اندیشہ ہے، علم کے چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم ما لیس لی بہ علم، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں نے ایسا سوال کیا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں نے ایسا سوال کیا جس کا مجھ کو علم نہ تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، میرے پہ رحم نہ کیا تو میں گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکات کا نزول فرما دیا، کہا نوح آپ کے اوپر رہتی دنیا تک برکات کی برکھا برستی رہے۔ ایک اور مثال پہ غور کیجئے، ابو لہب، قریشی ابو لہب، مطلبی ابو لہب، ہاشمی ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، دنیا کے سب سے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ابو لہب، صاحب حسن و جمال ابو لہب، صاحب جاہو وجاہت ابو لہب، لیکن جب دعوت مصطفیٰ کو نہیں ماننا، جب دعوت توحید کو نہیں ماننا تو اللہ نے کیا کہا؟
تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے اعلان فرما دیا یہ جو دعوت توحید کا انکار کرنے والا ابو لہب ہے، اونچے قبیلے سے ہونے کے باوجود بھی نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا، نہ اس کا کمائی اس کے کسی کام آئی، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی انجام کے اندر اسی کے ساتھ ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے کے اندر مونج کی رسی یا ہوگا۔ حضرات گرامی کے اندر مد مقابل حبشی بلال، کالی رنگت والا بلال، چپٹی ناک والا بلال، چھوٹی قامت والا بلال، آقا معراج سے پلٹے جنت کو دیکھ کے آئے تھے۔ کائنہ بلال، بلال کو بلایا گیا۔ دو جنت کے اندر حضرت رسول اللہ نے دو صحابہ کے آثار کو دیکھا۔ ایک حضرت عمر فاروق کی بیوی کو اپنے محل میں چلتے ہوئے دیکھا، اور ایک بلال کے جوتوں کی آہٹ کی آوازوں کو جنتوں میں سنا۔ کہا بلال میں جنتوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ وہاں پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جوتوں کی آہٹ کی آواز سن کے پوچھا یہ کس کے جوتوں کی چاپ کی آواز ہے؟ کہا یہ آپ کا خادم بلال ہے، چلتا زمین کے اوپر ہے لیکن جوتوں کی آہٹ کی آواز جنتوں میں سنائی دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے بلال کو اتنا مقدس بنا دیا، اتنا محترم بنا دیا؟ حضرات گرامی قدر ایک آواز ہے جو ایمپلیفائر کے ذریعے 500 میٹر کے فاصلے پہ جاتی ہے، ایک آواز ہے جو ٹیلی ویژن کی سکرین کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتی ہے۔ لیکن بلال تیرے نصیب کا عالم کیا ہے، تو چلتا زمین کے اوپر ہے لیکن تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز جنتوں میں سنائی دیتی۔ حضرات یہ جو محبتوں کا تعلق ہے، یہ جو محبتوں کی نسبت ہے، یہ للہ فی اللہ ہے۔ جس کی محبت لی وجہ اللہ ہے، جس کی محبت اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہ درست محبت کے راستے پہ کاربند ہے، اور جس کی محبت اپنے مفاد کے لیے ہے، اپنی پارٹی کے لیے ہے، اپنی برادری کے لیے ہے، وہ ناکام اور نامراد ہے۔ اللہ نے اس حزب کا ذکر کیا، اس پارٹی کا ذکر کیا جس کا والی، جس کا متولی نہ عمران خان ہے، نہ میاں نواز ہے، نہ زرداری ہے۔ اس پارٹی کا سربراہ خود مالک کائنات ہے، اس پارٹی کا متولی، اس پارٹی کا ولی خود اللہ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ جو اللہ کی جماعت ہے، وہ جو اللہ کی پارٹی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جس کو اللہ سے پیار ہے، رسول اللہ سے پیار ہے، اہل ایمان سے پیار ہے، وہ اللہ کے حزب کا رکن ہے۔ اور جب ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمعیت بنتی ہے، وہ حزب اللہ کے مقام پہ فائد ہوتی ہے۔ پھر یاد رکھو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ کی جماعت کو دنیا کی کوئی پارٹی شکست نہیں دے سکتی۔ آج ہماری مذہبی جماعتیں پتہ کیوں شکست کھاتی ہیں؟ کبھی مفاد کے لیے عمران کے ساتھ ہوں، کبھی مفاد کے لیے میاں نواز کے ساتھ ہوں، کبھی مفاد کے لیے زرداری کے ساتھ ہوں۔ جب مجھے اپنا مفاد ہوتا ہے میں مومنوں کے بلا دیتا ہوں، اور جب مجھے مفاد ہوتا ہے میں مومنوں کے سامنے جھک جاتا ہوں۔ مجھے فتح کہاں سے ملے گی؟ فتح مجھے تب ملے گی وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جس کو اللہ سے پیار ہے، جس کو رسول اللہ سے پیار ہے، جس کو اہل ایمان سے پیار ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ کی جماعت کائنات میں غالب آ کے رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی جماعت کائنات میں ضرور غالب آئے گی۔ وہ یہ دعوت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اور اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ رہنمائی ہم کو حاصل ہو جائے تو امت کے تمام درد و دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عقیدہ برا والولا کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات گرامی قدر، یہ وطن ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے جس کے قیام کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہاں پر آئے دن مختلف طرح کے ایجنڈاز جو ہیں ان کو مسلط کیا جاتا ہے، کبھی عورت مارچ کے نام پر، کبھی ٹرانسجینڈر بلوں کے نام پر، اور اب آئے دن ہولی، دیوالی، کرسمس کے تہواروں کے نام کے اوپر مسلمان امت کی ڈائریکشن کو جو ہے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے تہوار متعین ہیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ہندو یا عیسائی کو عید الاضحیٰ کے موقع پہ بکرا ذبح کرتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی عیسائی یا ہندو کو مسلمانوں کے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ تقاضا ہی عجیب ہے کہ ہم ہندوؤں اور عیسائیوں سے تقاضا کریں کہ تم عید قربان کے موقع پہ جانوروں کو ذبح کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان ہوتے، عیسائی یا ہندو یا یہودی نہ ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، بقائے باہمی کا تقاضا یہ ہے ہم یہودیوں، عیسائیوں، مسیحی برادری کے لوگوں اور ہندوؤں کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ والا معاملہ کریں۔ وہ اپنے دائرہ کار میں اپنی مذہبی رسومات کو، اپنی عبادات کو ادا کرنا چاہیں، ہم ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ کریں، لیکن ان کی عبادات اور ان کے رسوم و رواج کو خود اختیار کر لینا یہ بڑی بے حمیتی اور بغیرتی کی بات ہے۔ جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ہندوؤں کی عبادت گاہوں سے تعرض نہیں کرتے، ہم مسیحیوں کو گرجا گھروں میں جا کے عبادات سے نہیں روکتے، لیکن تو کس طرح کا مسلمان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر یا ان کی تثلیث کے اندر فرق نظر نہیں آتا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر اور معاذ اللہ ہندوؤں کے بھگوان کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، چاہے خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں، اس قسم کی حرکات سارے ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کرسمس کے کیک کو کاٹنے والوں کے اندر کئی مرتبہ مذہبی جماعتوں کے مائی دین بھی موجود ہوتے ہیں جو خیر سگالی کے طور کے اوپر، باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے کرسمس کا کیک کاٹ کے مسلمانوں کے رسوم و رواج سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حالیہ ایام کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر جس انداز میں ہولی کو منایا گیا، اور آپ کو پتا ہے ہولی کا تہوار جہاں پر ہندوؤں کا ایک مذہبی سماجی تہوار ہے، وہاں پر اس تہوار کے اندر کئی ایسی باتیں موجود ہیں جو اخلاقی اعتبار سے نامناسب ہیں۔ رنگوں کو اچھالنا، لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہے، چہروں کے پر رنگ پھینکے جا رہے ہیں، کپڑوں کے پر رنگ پھینکے جا رہے ہیں، تماشا بنایا جا رہا ہے۔ اور ایسے عالم کے اندر مسلمان علماء جب نوٹس لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے یونیورسٹی کی انتظامیہ اور ایچ ای سی کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے واقعی یہ غلط ہوا، تو ہمارے اپنے ملک کا جو ایک وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب ہیں وہ میدان عمل میں ہم ٹھونک کے آ جاتے ہیں۔ اس میں کون سے حرج کی بات ہے، اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ رانا تنویر صاحب، آپ کو کوئی حرج نظر نہیں آتا، آپ کو کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ آپ مسلمانوں کی جو شناخت ہے اس شناخت کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس شناخت کو کچلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ہولی دیوالی ہی منانی تھی تو ہمیں ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم نے گائے ہی کو ماتا سمجھنا تھا تو ہمیں یہاں پاکستان میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ رانا تنویر صاحب، آپ جیسی مرضی سیاست کریں، جو مرضی پارٹی بازی کریں، جتنا مرضی تحریک انصاف کے ساتھ پنجہ آزمائی کریں، لیکن خدا را مسلمانوں کے معاملات کے اندر، علم کے معاملات کے اندر مداخلت بند کیجئے۔ اگر اس طرز عمل کو نہ روکا گیا تو ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، پھر ممبروں محراب سے اللہ کی حاکمیت کے نعرے کو لگا کر، پھر ممبروں محراب سے اسلامی اقدار کے بقا کے نعرے کو لگا کر، پھر ممبروں محراب سے اسلامی ثقافت کے احیاء کے نعرے کو لگا کر اللہ کے فضل و کرم سے علماء دین ہم ٹھونک کر میدان عمل میں اتر آئیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر نہ کسی کی مشاورت کو دیکھیں گے، پھر نہ کسی
پھر اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا جائے گا اور رسول اللہ کی رہبری کا ڈنکا بجایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر امن کے ساتھ اور دلیل کی طاقت کے ساتھ حق بات کو کرنے کے قائل ہیں۔ اس ملک کے اندر کئی مرتبہ لا دینیت کو ایک ایجنڈے کے تحت ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، کبھی رزق کی تلاش کے اندر، کبھی تجارت کی تلاش کے اندر، کبھی غیروں سے ڈالروں اور پاؤنڈوں کی امید کے اوپر۔ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا، اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مجھے یاد ہے آج ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام کئی برس قبل ہوا جس میں باقاعدہ طور پہ شراب نوشوں کی فیڈریشن کے ایک ذمہ دار موجود تھے۔ انہوں نے کہا، علامہ صاحب ہم آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، شراب کی تجارت خفیہ طور پہ جاری و ساری ہے، اس کو اعلانیہ طور پہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں ہونی چاہیے؟ کہنے لگے اس کے نتیجے کے اندر ملک کے انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے گا، اس کے نتیجے کے اندر سڑکوں کے جالوں کو بچھایا جائے گا، پلوں کو بنایا جائے گا، پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے ان فنڈز کو لگایا جائے گا۔ میں نے کہا ہم یہ بات اس لیے قبول نہیں کر سکتے، کل طوائف یہ بات کہیں ہم پروسٹیٹیوشن کے انسٹیٹیوشن کو باقاعدہ طور کے پر اسٹیبلش کرنے کے بعد ہمارے دھندے کی کمائی کو ملک کی سڑکوں پہ لگایا جائے گا، ہمارے دھندے کی کمائی کو جناب پلوں کے بنانے کے پر لگایا جائے گا۔ ہم اس بے غیرتی کے رزق کو قبول نہیں کر سکتے۔ ہماری نگاہ اگر ہوتی ہے تو مالک کائنات کی طرف سے ملنے والے رزق پہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزاق حقیقی ہے۔ رزق کی تمنا تلاش کبھی ہمیں فرانس کے گستاخ صدر کے ساتھ گلے ملنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور رزق کی تمنا تلاش کبھی ملونہ آسیہ کو ملک سے بھگانے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے، اور رزق کی تلاش کئی مرتبہ ملک کے اندر عورت مار جیسے فضول اور بے غیرتی کے اوپر مبنی جو پروگرام ہیں ان کو جناب جاری کرنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے۔ عورت مارچ کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر قانونی پٹیشنز کو جب فائل کرنے کی باری آئی تو جواب ملا، بین الاقوامی حقوق انسانی کے ادارے ہم جنس پرستی کی حمایت کرنے والی ان بدماش عورتوں اور ان فحشہ عورتوں کی حمایت کے لیے میدان عمل میں اتر چکی ہیں۔ وہ اس بات کو قبول کرنے کے اوپر تیار نہیں ہیں کہ گیز رائٹس اور لیسبین رائٹس اور بائی سیکسول ٹرانسجینڈر ایکٹیویٹی کے اوپر کسی قسم کے قدم کو عائد کیا جائے، اور ان تہواروں کے اندر اور ان بے غیرتی کے اوپر مبنی ایونٹس کے موقع پر مسلم لیگ کے اور تحریک انصاف کے بڑے بڑے ذمہ دار بھی اندر ہی پھر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے مسلم لیگ کے نام کے اوپر جناب اسلام کا نعرہ لگا کے تمہارے مولویوں کے ووٹ کو حاصل کر لیں گے، اور تحریک انصاف کے نام کے اوپر انصاف کی بات کو کر کے تمہارے ساروں کو جو ہے تمہاری آنکھوں میں دھول کو جھونک دیں گے۔ مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جو نکاح کی مخالفت کرنے والی عورتیں اور بغیرتی کی حمایت کرنے والی عورتیں، ان کے ساتھ ہمارے علاقے کا ایم این اے بھی جا رہا ہے، ایم پی اے بھی جا رہا ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ووٹ دے یا نہ دے، اس کے ڈبے کے اندر سے پرچیاں برآمد اسی ایم پی اے کے اندر سے ہوں گی، اسی ایم این اے کے اندر سے ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اس وطن کے قبلہ کعبہ کو مکہ سے ہٹا کر اور نظریاتی قبلہ کعبہ کو مدینہ سے ہٹا کر واشنگٹن کی طرف لے کے جانے والے، بیجنگ کی طرف لے کے جانے والے اور لندن کی طرف لے کے جانے والے انشاءاللہ ناکام بھی رہیں گے، نامراد بھی رہیں گے۔ اسلام کا پھریرا سر بلند رہے گا اور اللہ اکبر اور حضرت رسول اللہ کی رہبری کی بات ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی کا دوسری اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروا کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی ہم مینار پاکستان گراؤنڈ میں جو ہے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس باقاعدہ طور کے پر این او سی موجود ہے، ہمارے پاس باقاعدہ طور کے پر پرمیشن کے لیٹر موجود ہیں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے جس کا مقصد ذہنی اذیت دینا، ٹارچر دینا اور جان بوجھ کے ایک فساد کو ہوا دینا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی کا لکی رانی سرکس پچھلی مرتبہ عورتوں کی عیدگاہ میں لگائی گئی اور آج قیم بیٹا اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے گیا تو اطلاع دی دونوں گراؤنڈوں کے اندر این او سی کے باوجود لکی رانی سرکس کو لگانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ میں حکام بالا کو، ضلع کی انتظامیہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کھلواڑ جو آپ مسلمانوں کی عیدوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اس کھلواڑ کو بند کیا جائے، اس تماشے کو بند کیا جائے۔
لکی رانی سرکس کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور مقام کے اوپر منتقل کیا جائے. ہم یہاں پر تماشا نہیں لگانا چاہتے, ہم یہاں کے اوپر جلسے جلوس اور اجتماعات اور احتجاج نہیں کرنا چاہتے, لیکن انشاءاللہ عید کا خطبہ, عید کا اجتماع لکی رانی سرکس وہاں پہ نہیں ہوگی, انشاءاللہ عید وہاں پر ہوگی. بتلائیے انشاءاللہ عید وہاں پر سرکس نہیں ہوگی, عید انشاءاللہ وہاں پر ہوگی. اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کی روایات کے مطابق علم حق کو اٹھایا جائے گا اور غسل اور پگوڑوں کا پورا احتساب کا, اور مسلمانوں کی عید کے اندر غل غبارہ کرنے والے اور کھیل تماشا لگانے والے اور سرکس کرنے والوں کو انشاءاللہ وہاں سے بھگایا جائے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر